یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سے رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جنہیں جہنم سے آزادی ملی۔ برادر اسلام، اتنا ہی نہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس بندے کو رمضان ملا ہو اور ایک رمضان ملا ہو تو دو رمضان کے درمیان کے اس کے جتنے گناہ ہیں مکفرات، اللہ رب العالمین اس رمضان کو مکفر بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان لاتا ہے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے سارے صغیرہ گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس زندگی میں کسی کو بار بار میسر آ جائے تو وہ بڑا مقام اور درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ حدیث ہم نے سنی جس کے اندر بیان کیا کہ آگے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک ساتھ ایمان لائے، ایک شہید ہوئے اور دوسرے 1 سال بعد عام سا انتقال ان کا ہوا۔ دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد انتقال کیے ہیں وہ جنت میں شہید سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ وہ حیران ہوئے، صحابہ بھی حیران ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا اس دوسرے شخص نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور اس میں انہوں نے اتنی نمازیں اور سجدے نہیں کیے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان جیسی مبارک مہینہ سرفراز فرمایا ہے، ہم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ اب دیکھیے کہ رمضان جب ملتا ہے تو ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اور ایک حدیث ہے بعودہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ نہیں بخشا گیا۔ اور ایک جگہ ہے من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فدخل النار فابعدہ اللہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اسے اللہ دور کرے گا۔ اور ایک حدیث میں من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار فابعدہ اللہ، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ پانے کے بعد ہم اپنی مغفرت بھی کروا لیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر مغفرت نہ کروائیں تو ابھی اوپر سے کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے دوری اور ایک لعنت اور جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو مغفرت نہیں کروا لینے سے اور اتنے مزید جو ہے عقابات ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو ہم پر ذمہ داری کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی چلے جانے نہ دیں بلکہ اس میں ضرور اپنی مغفرت کروا لیں۔ اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ جو رکھا ہے، مغفرت کا مہینہ رکھا ہے، اس میں کئی ذرائع
بندوں کو دیے ہیں کہ جس کے کر کے وہ اپنے مغفرت کروا لے سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے رہتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، خوش دلی کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، تو یہ احتساب اور ایمان کے ساتھ جو بندہ رمضان کے روزے رہتا ہے تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ آسان سا جو ہے ایک نسخہ بیان کر دیا گیا۔ الحمدللہ سب روزے سے رہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی گئی کہ ایمان کی حالت میں، یعنی کہ وہ توحید پر ہو، اس کا ایمان جو ہے توحید پر وہ شرک میں مبتلا نہ ہو، ایک ایسی تشریح کی جاتی ہے۔ دوسرا احتسابہ خوش دلی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اور جو ہے تمام قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے، تو ہی جو ہے ثواب کی نیت ہو سکتی ہے جب گناہوں سے بچ کے روزہ رہیں گے، تو ایک اس طرح تشریح کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر ہم روزہ رہتے ہیں تو مغفرت کر دی جاتی ہے، گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عادت کے طور پہ نہ رہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہنا ہے، یہ اصل چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے موسم کیسا بھی ہو، کتنا ہی سرد کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام اب وہ تہجد ہو یا تراویح ہو، ہم جو ہے ادا کریں، رمضان کی جو راتیں ہیں بہت ہی اہم ترین راتیں ہیں، بہت ہی برگزیدہ ہے اللہ کے نزدیک، اس کے اندر عام راتوں سے زیادہ اس کے اندر ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ عام راتوں میں جو قیام کرتا ہے، رمضان کی راتوں میں اگر وہ قیام کرے گا تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے اور یہ زیادہ مرتبے والی ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہاں پر شرط یہی لگائی گئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، گناہوں سے بچتے ہوئے راتوں میں قیام کرنا ہے۔ جیسا کہ تراویح، صحابہ تراویح پڑھتے تھے، باجماعت ادا کرتے تھے، تو رمضان کے اندر تراویح پڑھنا انفرادی نماز سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تراویح ہو یا تہجد، یہ ادا کرنا ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے رمضان کے اندر۔ اسی طرح ایک اور چیز وہ بیان کی جا رہی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جو شب قدر میں ایمان و اخلاص نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں آتی ہے، تو اس کی کافی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک خاص اسپیشل راتیں ہوتی ہیں، عام راتوں سے، رمضان کی عام راتوں سے زیادہ بہترین راتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر قیام کرے، اس میں جاگے، اور اس میں اب خود بھی جاگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، سنت کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرے اور عبادتوں میں گزارے اور قیام کرے، تو اللہ رب العالمین اس وسیلے سے بھی بندوں کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو ہم مغفرت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں، تو اس موقع پر استغفار کریں، دعا کریں، اللہ رب العالمین اس وقت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، تو اپنی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور بخشش کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں خاص طور سے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب آ جاتا اجود الناس بالخیر، کہ سب سے زیادہ سخی بن جاتے ہیں، بہت زیادہ سخی بن جاتے ہیں، ریح مرسلہ، تیز و تند آندھی کی طرح بہت تیزی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے مہینے میں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا بھی اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا ذریعہ بیان کیا گیا، اور رمضان میں خصوصی طور سے صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، یہ گناہوں کا کفارہ اور استغفار کا ذریعہ بن جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے بعض ایسے بھی اذکار اور دعائیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہم انت رب لا الہ الا انت، یہ جو دعا ہے اس سے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اہل الجنہ، جو صبح کے وقت ایخان کے ساتھ یہ سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہو جائے گا۔ اور جو یہ سید الاستغفار ایک مرتبہ ہی سید الاستغفار شام کے وقت پڑھے ایخان کے ساتھ، جو کلمات اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں اس کے ایخان کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے چلا ہو جائے گا۔ تو یہ سید الاستغفار یعنی کہ استغفار کے جتنے کلمات سکھائے گئے ہیں اس کا سردار ہے سید الاستغفار۔ یہ بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے، بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے، اور اس کی جو ہے کافی بڑی بشارت سنائی گئی ہے۔ سید الاستغفار استغفار کا سب سے بڑا سردار ہے، یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور ذکر سکھایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایسے استغفار کا کلمہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جنگ سے اور پھر وہ یہ کلمہ بھی ادا کر لیتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے لیے کلمہ جو ہے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بھاگنا نہیں ہے جہاد سے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں پر صرف فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کلمے کی کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کلمے کی وجہ سے بخش دیا جا سکتا ہے۔ یہ کلمے کی پابندی کرنی چاہیے۔ بعض کلمے ہیں جس کا پاور بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز ہے صلاۃ التسبیح، اس بارے میں ایک علماء کی جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں علماء کی شیخ البانی ہو، زبیر علی زئی ہو، شیخ ارناؤت ہو، جو حدیث کے محققین ہیں، ابو داؤد کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اپنے چچا کے لیے کہ اے چچا جان یہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں نماز اگر آپ یہ پڑھیں، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ اگلے پچھلے چھپے پوشیدہ ہر قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر آپ یہ نماز روزانہ پڑھیں۔ اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا کم از کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ادا کریں۔ اور وہ نماز صلاۃ التسبیح کیسی ہے؟ عام نماز کے سرکا ہی ہے، اس کے طریقہ نماز وہی ہے لیکن اس کے اندر تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں۔ کیسا پڑھنا ہے؟ قرات کے بعد 15 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10، سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھنے کے بعد 10، پھر دوسرے سجدے میں 10، دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کے بعد 10۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ تو جو بندہ اس طرح کی نماز اگر ادا کرے گا اس کے سارے قسم کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں، یہ کلمے ہیں، اگر ہم ان ذرائع کو اپنائیں گے تو ہم ضرور اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار، جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اپنا جب صحیفہ دیکھے تو اس کو خوشی ہو، نام اعمال دیکھ کر اس کو خوشی ہو، تو چاہیے کہ اس کو استغفار کثرت سے کیا کرے۔ جس صحیفے میں کثرت سے استغفار ہوگا اس خوشی کا باعث بن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا
کہ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں برابر بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے اندر روح رہے گی، یعنی کہ جب تک وہ زندہ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم میں برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں خوش نصیب بنا بد نصیب بچنے سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔